السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ارتکاب جرم کے قسط نمبر 43 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے کامنٹ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ پلیز مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے چینل کے لنکس، ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کافی شاپ کا ماحول خوشگوار تھا، ہلکی موسیقی، دھیمی روشنی اور کافی کی خوشبو نے ایک اچھا سما باندھ رکھا تھا۔ شہروز فصیلت نے اپنے اپنے منگیتر کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کا پلان بنایا تھا۔ فصیلت کبیر کے ساتھ پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ دونوں ایک آرام دہ کونے والی سیٹ میں بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں شہروز اور تانیہ بھی آ گئے۔ تانیہ بہت نفیس انداز میں تیار ہو کر آئی تھی، جبکہ شہروز ہمیشہ کی طرح خوش اخلاق اور ہنستے ہوئے ملا۔ ہیلو، تو آج کافی کا پلان ہے؟ شہروز نے بیٹھتے ہی کہا۔ ہاں بھائی، کافی اور گپ شپ، فصیلت نے چہکتے ہوئے جواب دیا۔ ویٹر نے آ کر آرڈر لیا اور سب نے اپنی اپنی پسند کی کافی اور لائٹ اسنیکس کا آرڈر دیا۔ باتوں کا سلسلہ چل نکلا، پہلے ہنسی مذاق، پھر کالج کے دنوں کی باتیں، اور پھر ایک دوسرے کے بارے میں بے تکلف تبصرے۔ شہروز کبھی فضیلت کی باتوں پر ہنستا تو کبھی فضیلت شہروز کو چھیڑتی۔ بظاہر اس محفل کی چمک تو ہنسی مذاق سے تھی، مگر اس ہنسی مذاق کی بازگشت ہر دل کو خوش نہیں کر رہی تھی۔ شہروز اور فضیلت آپس میں اس قدر گھل مل گئے تھے کہ جیسے صرف وہی دو اس لمحے کی خوشی کا مرکز ہو۔ کبھی شہروز کوئی مزاحیہ بات کہتا تو فضیلت کہکا لگاتے ہوئے زور سے تالی مار دیتی، اور کبھی فضیلت کو چٹکلا چھوڑتی تو شہروز بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر ہنسنے لگتا۔ دونوں کی بے ساختگی اور قربت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو، اور یہ کافی حد تک ممکن بھی تھا۔ مگر ان کے برعکس تانیہ اور کبیر کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خفگی اور انجانی چبھن چھپی تھی۔ وہ خاموش تھے، مگر ان کے بیچ کچھ کہنے سننے کا عمل آنکھوں کے ذریعے جاری تھا۔ کبیر نے ایک بار فضیلت اور شہروز کو دیکھتے ہوئے تانیہ کی طرف دیکھا، اور تانیہ نے ہلکی سی نگاہ اٹھا کر جیسے کہا ہو، دیکھا، یہ سب کیا ہے؟ کبیر کی آنکھوں میں شاید اعتراف تھا یا بے بسی، اور تانیہ کی نظریں جیسے سوال کر رہی تھی، کیا ہم اضافی ہیں اس تصویر میں؟ کافی شاپ کا ماحول ہنسی مذاق سے گونج رہا تھا کہ اچانک باہر سے کچھ آوارہ لڑکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ان میں سے ایک نے بدتمیزی سے فضیلت کو مخاطب کیا، اوئے بیبی، بہت کیوٹ لگ رہی ہو اس پنک ڈریس میں، ہمیں بھی ساتھ کافی پینے کا موقع دو۔ فضیلت کا چہرہ یکدم غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تو خود ایک چلتا پھرتا لڑاکا طیارہ تھی، اور ایسے مواقع پر پیچھے ہٹنا اس کی فطرت نہ تھی۔ کیا بولا تو نے؟ وہ کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں شعلے، لہجے میں چٹان سی سختی۔ رک، ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ کبیر نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔
क्या हो गया है तुम्हें? अब तुम उन आवारा लड़कों के मुँह लगोगी? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? शहरोज ने उसे झटके से देखा, जैसे उसे उस बात की तवक्को न थी। सेल्फ रिस्पेक्ट है, तभी तो लड़ने जा रही है वो। तुम्हारी तरह चुप रहकर तमाशा नहीं देख सकती। फजीलत, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रही थी, वो तंजिया अंदाज में बोली, वाकई कबीर, शायद तुम तमाशा देखने के कायल होगे, पर मैं नहीं। तू बैठ, अभी मैं जिंदा हूँ, उन्हें तो मैं देखता हूँ। ये कहकर शहरोज लंबे लंबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और पलक झपकते ही उन आवारा लड़कों पर टूट पड़ा। एक को गिरेबान से पकड़ा, दूसरे को थप्पड़ जड़ा, तीसरा भागने लगा तो शहरोज ने कुर्सी घुमाकर उसकी राह रोक ली। कॉफी शॉप में मौजूद लोग यकदम हैरान रह गए। शहरोज ने पिटाई करके उन लड़कों का हाल बेहाल कर दिया था। तानिया और कबीर सख्ते में चले गए हों जैसे, जबकि फजीलत के लबों पर एक चमकदार मुस्कुराहट थी, जैसे उसका दिल किसी और के हक में फैसला कर चुका हो। अशरफ बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। आयत की जबान से कशमाला के बताए गए इनकशाफात ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली थी। ये सब क्या हो गया? अंधलिप ने सब जान लिया। उसे ये जानने की जरूरत नहीं थी। वो जेरे लब बड़बड़ाया, फौरन अपने फोन से अंधलिप का नंबर डायल किया। बेल गई, मगर कोई जवाब नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार खामोशी। उसका दिल धड़कने लगा, माथे पर पसीना, आंखों में अंधलिप को खोने का खौफ उरूज पर था। कॉल पिक करो ना अंधलिप, मेरी बात सुन लो प्लीज। वो बेकरारी से फोन की स्क्रीन देखता रहा। फिर अचानक, यूजर हैज ब्लॉक्ड यू, ये अल्फाज उसके हवास पर बिजली बरकर गिरे। उसने यकीन न आने पर दोबारा कॉल की, लेकिन नतीजा वही। अश ने फोन एक तरफ फेंक दिया और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मैंने ये सब उसकी बेहतरी के लिए किया था, लेकिन अब वो मुझे माफ नहीं करेगी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। पहली बार अशर ने खुद को इस कदर बेबस महसूस किया। अशर ने जब अंधलिप का नंबर ब्लॉक देखा तो मजीद चैन न आया। वो तेज कदमों से बुटीक पहुंचा। दिल में एक ही ख्याल था कि किसी तरह अंधलिप से सामना हो जाए और वो सच्चाई जान ले। लेकिन वहां जाकर इल्म हुआ, अंधलिप आज बुटीक आई ही नहीं। ये सुनकर उसकी परेशानी और बढ़ गई। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, हसन साहब का फ्लैट। कई बार दरवाजे तक आकर वापस पलटने का सोचा, मगर हिम्मत जमा की, दिल पर पत्थर रखा और डोर बेल बजा दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने हसन साहब थे। अशर ने नजरें झुकाईं और धीरे से कहा, अंकल, प्लीज मुझे अंधलिप से एक बार मिलने दीजिए। मैं बस सच बताना चाहता हूँ। वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुकी है। हसन साहब ने गहरी नजर से अशर को देखा। लम्हे भर को खामोशी छा गई। फिर वो एक तरफ हट गए। आ जाओ, खुद ही देख लो, वो बात करने के लिए तैयार है या नहीं। अंधलिप कमरे में खुद को कल से बंद किए बैठी थी, ना किसी से बात की,
نہ کچھ کھایا، صرف خاموشی تھی اور آنکھوں سے بہتے آنسو۔ اشر بار بار کمرے کے دروازے کے باہر دستک دیتا رہا۔ اندلیب، پلیز، صرف ایک بار سن لو، میں غلط نہیں تھا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے جو کیا اس کے پیچھے میرا یہی مقصد تھا، بس کہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تم چاہو تو مجھے تھپڑ مار لو، مجھ سے نفرت کر لو، لیکن بس ایک بار میری بات سن لو۔ عشے کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش شامل تھی۔ دروازے کے اس پار وہ چپ چاپ بیٹھی، ہاتھ میں اس کی اور عشر کی تصویر تھامے۔ آنسو اس تصویر کو بھگو رہے تھے۔ دل ٹوٹا تھا، بھروسہ چکنا چور تھا۔ اب کوئی لفظ مرہم نہیں بن سکتا۔ عشر، تم نے دھوکہ دیا، میری معذوری کا مذاق اڑایا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ آہستگی سے ہم کلام ہوئی اور پھر سر تکیے میں چھپا لیا۔ عشر بے بسی سے لوٹ گیا۔ شاید اس بار وہ واقعی ہار گیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ناولز کیسی لگتی ہیں۔ میری ناولز اور ویڈیو کی لنکس اور چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں تاکہ میرے سبسکرائبرز بڑھ سکے، ویوز بڑھ سکے۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ پلیز ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔